نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ آج ہم 15واں سپارہ سورۃ الکہف، یہ قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے، اس کے اندر واقعہ اصحاب کہف قرآن مجید کی روشنی میں آپ کی نظر کریں۔ اگر مطالعہ کریں تو وادی رقیم ایک علاقہ ہے کہ جس کے اندر ایک ظالم بادشاہ نے کچھ اللہ اور اس دور کے نبی اور اس دور کے رسول پر ایمان رکھنے والے ایسے لوگ کہ جو خالصتاً اس کی اور اس کے محبوب بندے کی رضا کے لیے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ ظالم بادشاہ چاہتا تھا جس طرح لوگ اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے بتوں کو مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور وحدانیت کا جو لوگ اقرار کرتے ہیں ان کو بھی شرک کی طرف اور بتوں کی طرف جھکانے کے لیے ان کو بھی مائل کیا جائے۔ اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، لیکن انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، دم بھرا اور اس کی آفر کو ٹھکرا دیا۔ جب وہاں سے نکلے تو وقت کے بادشاہ نے انہیں قید کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے کچھ فوجی دستے، کچھ لوگ ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے۔ اصحاب کہف جن کی قرآن مجید میں مختلف تعداد آئی ہے، وہ جب وہاں سے دوڑے تو اگر وہ تعداد میں 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، مختلف تعداد آئی۔ اصل اس کا تعداد کے بارے علم تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، لیکن جب وہ دوڑے ظالم بادشاہ سے کہ اگر ہم بھی پکڑے گئے تو پھر اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کے ڈنکے بجانے والا پھر کوئی نہیں بچے گا، اس غرض سے وہ دوڑے۔ تو اگر 2 دوڑے تو تیسرا اپنے ڈیرے پر تھا، اور ڈیرے پر اس کو آواز دی کہ بھاگو، ظالم بادشاہ آ گیا۔ وہ جس حال میں تھا، جس لباس میں تھا، جس پوزیشن میں تھا اپنے جانوروں کے پاس، وہاں سے بھاگ پڑا۔ جب وہاں سے بھاگا تو تیسرے کے ساتھ اس کا جو پالتو کتا تھا، جو کہ اس کے جانوروں کی راکھی کرتا تھا، اس کے ڈیرے کی راکھی کرتا تھا، وہ بھی ساتھ بھاگ پڑا۔ جب وہ کتا دوڑا تو انہوں نے کہا بھئی تیرا کتا بھی ساتھ آ گیا، جس غار میں، جس دھانے میں، جس جگہ ہم چھپیں گے یقیناً یہ کتا بھونکے گا، کتے کا کام بھونکنا ہے، تو ہم پکڑے جائیں گے، لہٰذا اس کو ڈانٹو، اس کو واپس موڑو۔ اب روٹین میں ڈیرے کے کتے گھروں میں نہیں آتے، مالک اس کو تھوڑی سی جھٹکی پلاتا ہے، اس کو جھڑکتا ہے تو کتے واپس مڑ جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں وہ کتا ولیوں کی نفسیات کو پہچانتا تھا۔ اس دن وہ بھانپ گیا کہ آج میرے مالک کے دوڑنے کا اور بھاگنے کا جو انداز ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ واپس آنے کے لیے نہیں جا رہا۔ کتا ساتھ بھاگ پڑا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کی تعداد کا ذکر آیا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 22 میں فرمایا سَیَقُولُونَ
ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اگر کہنے والے یہ کہیں، لوگ کہیں کہ وہ 3 تھے اصحاب کہف، تو رابعہم کلبہم چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اگر وہ بھاگنے والے 5 تھے، سادسہم کلبہم رجمم بالغیب، تو چھٹا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ یہ بن دیکھے کے اندازے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو دیکھا کسی نے نہیں، لیکن ہر کسی نے اپنا اپنا اندازہ شیئر کیا کہ اتنے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، اگر کہنے والے یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، ثامنہم کلبہم، تو 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، سوائے تھوڑے لوگوں کے علم کے بعد کے سوا حقیقی اس کا علم تو اللہ جانتا ہے کہ وہ تعداد میں کتنے تھے، لیکن زمین پر بڑے قلیل، بڑے تھوڑے لوگ ہیں جن کو ان کی تعداد کا علم عطا کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اصحاب کہف کی تعداد سے آشنا رکھا ہے، ان سے واقفیت عطا فرمائی۔ تو آپ اندازہ کیجئے یہاں جو بات قابل توجہ ہے، پہلی بات وہ نسبت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں ولیوں کی تعداد کا ذکر کیا، 3 بار ذکر کیا، 3 تھے، چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، 7 تھے، 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، تو تعداد کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کتے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ بھئی کتے کا تعارف ایک بار ہو جاتا، لیکن جتنی بار ولیوں کا ذکر ہوا اتنی ہی بار ساتھ کتے کا بھی ذکر ہوا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ حالانکہ آپ کسی کے اگر مدعو ہوں، آج کل افطاری ہو رہی ہے، آپ کسی کے اگر افطاری کی دعوت پر جاتے ہیں، تو اگر آپ 3 جائیں اور آپ کا ڈیرے کا کتا بھی آپ کے ساتھ چلا جائے، تو کبھی گھر والے آپ سے تعارف پوچھے کہ جناب آپ کتنے لوگ آئے افطاری پر، تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم 3 ہیں اور باہر چوتھا ہمارا کتا بھی ساتھ ہے، ہم 5 آئے ہیں تو چھٹا ہمارا کتا بھی ساتھ آیا ہے۔ اپنے ساتھ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے، انسانی ہونے کی وجہ سے، انسانیت کے ناطے، ہیومینٹی کی نسبت سے آپ کتے کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ بطور تعارف کرنا گوارا نہیں کرتے، لیکن قربان جائیں ہمارے ساتھ منسوب کتوں کی کوئی نسبت نہیں ہوتی، ہم عوام ہیں اور پبلک کے ساتھ کوئی نسبت معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے جب اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو اور ولیوں کی سنگت میں، صحبت میں، قربت میں، معیت میں رہنے والے اگر کتے بھی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور ان کتوں کا ذکر بھی ولیوں کی سنگت میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کتے کا ذکر 3 بار ولیوں کے ساتھ تعارف میں کروایا۔ اگر آپ یہاں پر ایک اندازہ رکھیں تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ اب دیکھیے 3 تھے تو کتا تو ایک وقت میں ایک کا ہی ہوگا نا جو ڈیرے سے بھاگا تھا، کتا تو اس کا تھا، تینوں کا نہیں تھا۔ اگر 5 تھے تو کتا ایک کا تھا، باقی 4 کا نہیں تھا۔ اگر 7 تھے تو کتا ایک کا تھا، باقی 6 کا کتا نہیں تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب تعارف کروایا تو نہیں فرمایا کہ رابعہ کلبہ، چوتھا اس کے ساتھ اس کا کتا تھا، نہیں، فرمایا رابعہم کلبہم، چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ پھر آگے فرمایا سادسہم کلبہم، چھٹا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، وثامنہم کلبہم، 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ کتا کسی ایک کا تھا، لیکن جب ولیوں کی سنگت میں آ گیا، ولیوں کی قربت میں آ گیا، ولیوں سے منسوب ہو گیا، ولیوں سے مربوط ہو گیا، متعلق اولیاء ہو گیا، تو رب کائنات نے اس کا تعارف ایک ولی کی سنگت میں نہیں کروایا، بلکہ فرمایا ان کے ساتھ ان کا کتا، ان کے ساتھ ان کا کتا، ان کے ساتھ ان کا کتا۔ تو ایک کتے کو 7 کے ساتھ، 5 کے ساتھ، 3 کے ساتھ منسوب کر کے اللہ رب العزت نے فیصلہ اتار دیا کہ اگر کسی ایک ولی کا دامن تھامے، کسی ایک سلسلہ طریقت کا دامن تھامے، تصوف کی راہ میں کسی ایک مرد حق اور بندہ حق کا دامن تھامے، اللہ نسبت کل ولیوں سے عطا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی سلسلہ چشت میں بیعت ہو، اللہ نقش بند کا، سہروردیوں کا، چشتیوں کا، نقش بندیوں کا اور قادریوں کا، اور پھر عرب کے اندر جو طریقت کے سلسلے چلتے ہیں، جو ہے اس کے عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شاذلی کا اور رفاعیہ کے
تمام ولیوں کی سنگت کا فیض انہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی نص قطعی میں ہے، کتا ایک کا ہو نسبت سب کی کروا دی جاتی ہے، بیت ایک کے ہاتھ پر ہو فیض کے چشمے سب کی بارگاہ سے کھول دیے جاتے ہیں۔ کہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے شہر بغداد کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کہیں بخارا کی سرزمین سے بہاؤالدین نقشبند کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کبھی ہندوستان خواجہ غریب نواز، خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے فیضان طریقت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کہیں خواجہ شہاب الدین سہرورد کے چشمے ولایت کے، روحانیت کے، طریقت کے، برکت کے، رحمت کے جاری ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی قربت اور اللہ کی معیت میں یہ سارے سلاسل انسان کو اللہ کی معیت و سنگت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ممکن ہے کہ اب بھی اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بندہ اللہ کا قرب آج بھی پا سکتا ہے؟ کیا بندہ آج بھی کوئی اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے؟ تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو بڑی ہستیاں تھیں نبی لوگ، لیکن میں ان کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، میری بارگاہ میں آ اے مرید خاص۔ اور آپ نے فارسی کے ایک شعر میں کہا طالب بے آ تارسانم روز اول با خدا، اے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش کرنے والے، سلطان باہو کی خدمت میں آنا تیرا کام ہے، بازو سے پکڑ کر اللہ سے ملانا سلطان باہو کا کام ہے۔ اس سے فیض کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے نسبت کی وجہ سے اس کتے کا تذکرہ ساتھ رکھا، اور ایک بار بھی کتے کو جدا نہیں کیا۔ جب وہ اس غار میں آ گئے تو غار میں آ کر پھر وہ آرام فرما ہوئے، جو ہی آرام فرما ہوئے تو اللہ نے ان پر 309 سال تک نیند طاری کر دی بحثیت موت۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ قرآن مجید میں ذکر آیا کہ وہ اپنی غار میں 300 سال تک ٹھہرے رہے، پھر 9 سال انہیں آگے بڑھا دیے، ٹوٹل 309 سال تک سوئے رہے، 3 صدیاں اور 9 سال اوپر ہو گئے، وہاں پر آرام فرما ہوئے۔ جب آفٹر پاسنگ 300 ایئرس اینڈ 9 ایئرس جب ان کو وہ اٹھے اور انہیں زندگی عطا کی گئی، اور پھر وہ اٹھے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہم کتنی دیر تک سوئے ہوں گے؟ تو کہا کہ یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ سوئے ہوں گے، جیسے آج سونے والے کو پتہ چلتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما ہوئے، لیکن ساری رات گزر چکی ہوتی ہے۔ 309 سال گزر گئے۔ اس لیے اللہ کے اولیاء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، اغیاث، اقطاب، اوتاد، ملہم، کل غوث کتب ابدال جب اپنے مزارات میں اور قبروں میں لیٹتے ہیں تو قیامت تک صدیاں بیت جاتی ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے انہیں ایک تسبیح 100 دانوں کی دی جائے گی، وہ تسبیح کاؤنٹ کریں گے تو قیامت کا منظر سامنے آ جائے گا۔ ان کے لیے وقت کو سمیٹ دیا جاتا ہے، اس کو طی زمانی اور طی مکانی کہتے ہیں۔ جب وہ اٹھے تو کہا کہ کتنی دیر سوئے؟ یومن او بعد یوم۔ کہا کہ چلو بازار سے کوئی پھر کھانے پینے کا سامان لاتے ہیں، بھوک لگی تھی۔ جب وہ بازار گئے سکہ لے کر تو ہوٹل والے نے دیکھا یہ تو 3 صدیاں اوپر پرانے دور کا سکہ ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگے، وہ دوڑ پڑا اور آگے آ گئے۔ جب وہ غار میں پھر دوبارہ پہنچے تو عرض کیا مولا ہمیں پردے میں رکھ، ہمیں چھپا لے۔ جب وہ پردے میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں وہاں پر موت عطا فرما دی، وہ ہمیشہ کے لیے اس غار میں دفن ہو گئے۔ پھر بعد ازاں آنے والوں نے کہا کہ چلو یہاں پر ہم ایک مسجد بنا دیتے ہیں، کسی نے کہا کوئی زیارت کے لیے عمارت بنا دیتے ہیں، ایسی عمارت جو یہاں پر نشانی کے طور پر ہو۔ یہ وہاں پر باتیں ہوتی رہی۔ امرہم لا نتخذن علیہم مسجدا، کوئی کہتا ہے مسجد بنا دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے ابنو علیہم بنیانا، وہاں پر ہم کوئی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں بطور یادگار۔ بہرکیف وہاں پر جب وہ لیٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام شمسی کو ان کی خاطر تبدیل کر دیا۔ آخری بات جس پر میں بات ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نظام شمسی کیا ہے؟ سورج اپنے خاص مدار میں چلتا ہے، اس پر اسلام اور سائنس دونوں کا اتفاق ہے۔ اسلام بھی قرآن مجید میں اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم،
سورج کا اپنے مدار میں چلنا یہ اللہ کی تقدیر ہے. پتہ چلا وہ مدار سے اپنے راستے سے ہٹ کر نہیں چلتا، کبھی اپنے مدار میں اپنے راستے پر چلتا ہے. اگر اسے نبی پلٹا دے تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور اگر اسے ولی کی خاطر پلٹایا جائے اور تبدیل کر دیا جائے اس کی راہوں کو تو پھر ولی کی طرف سے یہ اللہ کی بارگاہ سے کرامت ہوتی. اللہ نے اپنے اصحاب کہف کی خاطر اس سورج کے متعلق ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. جب وہ سورج طلوع ہوتا تو پھر چونکہ غار کا دھانا مغرب اور مشرق کی جانب تھا سوراخ، تو خدشہ تھا کہ وہ سورج کی شعاعیں ان پر پڑتی، ان کے بدن کو تکلیف پہنچاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام فرما ان ولیوں کو سورج کی تپش سے بھی بچایا. فرمایا جب وہ سورج طلوع ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا تو پھر وہ دائیں طرف پھر ہٹ جاتا، دائیں طرف ہٹ جاتا اور اپنی روشنی ان کے وجودوں پر نہ ڈالتا. کتا بھی اس سورج کی روشنی سے اس وقت جو ہے وہ اس کو محفوظ کر دیا جاتا. وَإِذَا غَرَبَتْ جب غروب ہوتا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. یہ سورج کا اپنے مدار کو بدل لینا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو غار کے کشادہ میدان میں پھر وہ جب وہ غروب ہوتا تو پھر بائیں طرف ہٹ جاتا، طلوع ہوتا تو دائیں طرف ہٹ جاتا. اپنے مدار سے ہٹ جانا ادھر سورہ یاسین میں فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کی تقدیر ہے. پتہ چلا ولیوں کی خاطر اللہ اپنی تقدیریں بدل دیتا ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ میرے نام کا اتنا حیا کرتا ہے کہ جو عبد القادر جیلانی کا نام خلوص نیت کے ساتھ، غوث اعظم کا نام اخلاص برے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ لکھی ہوئی تقدیریں بھی میرے نام کے حیا کے بدلے میں بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے. اللہ اپنے ولیوں کے سبب سے تقدیریں بدل دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جس رب نے اپنے ولیوں کو کہ جسموں پر دھوپ پڑنے نہیں دی، وہ رب جہنم کی آگ ان کے قریب کیسے کرے گا؟ جو رب یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے اولیاء کے جو وجود ہیں ان پر گرد پڑے. کتنی آندیاں، کتنے طوفان 309 سال تک چلے ہوں گے، لیکن ان کے وجود بالکل سفید کپڑے، ان پر ایک میل کچیل کا ذرہ اور قطرہ بھی نہ تھا. اللہ نے انہیں تحفظ عطا فرمایا ہر قسم کا. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر مظہری پڑھیں، تفسیر ابن کثیر پڑھیں تو لکھا ہے کہ ہر 6 ماہ بعد فرشتے ان ولیوں کی کروٹ بدلتے، اور اللہ کے ولیوں کی جب کروٹ بدلتے تو ساتھ کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی. جو فیض ولیوں کو ملتا اللہ کتے کو بھی عطا کرتا. تو اگر ولیوں کی سنگت میں کتے جڑ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کتوں کا حیا کرتا ہے اور ان پر دھوپ نہیں پڑنے دیتا، ان کو جلنے نہیں دیتا، ان کو محروم فیضان نہیں رکھتا. اللہ کتوں کو بھی ان کی نسبت سے فیض یاب رکھتا ہے. تو آپ تصور کریں اگر مصطفیٰ کی امت کے اولیاء ہوں اور حضور کا امتی اخلاص سے، محبت سے، جذبے سے، ادب سے، پیار سے اگر ان ولیوں کی سنگت میں جڑ جائے اور ان کے کردار کو اپنا لے اور اچھا کردار، اچھا اخلاق، اچھا بیہیویئر، مساوات، رواداری، عدل و انصاف کے ساتھ ان کی سنگت میں چلے تو ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے ممکن ہے کہ اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح ہی محفوظ رکھے گا جہنم کی آگ سے جس طرح کتے کو. اور اصحاب کہف کا کتا جنت میں جب ولی جائیں گے تو میں نے پڑھا ہے کہ جنت کے اندر ایک چوک ہوگا، اس چوک کے اندر ایک تخت لگایا جائے گا، اس تخت کے اوپر اس کتے کو بٹھایا جائے گا. جنت سے ہر طرف سے رستے سے آنے والے لوگ جو ہیں اس کتے کی زیارت، اس کتے کا تذکرہ، اس کتے کا ذکر کر کے گزرے گئے کہ یہ اصحاب کہف کی سنگت کا کتا ہے. اگر ولیوں کی سنگت کے کتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے تو پھر اندازہ کریں اللہ کے ولیوں کی نسبت، معیت اور صحبت اختیار کرنے والے بندگان خدا کے تذکرے کیوں کرنا یہ سنت نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے اسی نسبت کو یوں پرویا کہ نیکاں لوکاں دی محفل ایویں وانگ دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں برے لوکاں دی مجلس ایویں وانگ دکان لوہاراں کپڑے پاویں
کنج کنج بہیے چڑکا پین ہزارہ۔ اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ولیوں کی سنگت اور صحبت سے اور ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔